السلام علیکم جی۔ ہمیں آپ کے بہت سے میسیجز وغیرہ ملتے رہتے ہیں جس میں مختلف مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ التماس کی جاتی ہے کہ اپنا مسئلہ کمنٹس میں چھوڑا کریں تاکہ آپ کے مسئلے پہ بھی ہم ضرور آنے والے دنوں میں عملیات بتا سکیں۔ موزے لوگوں نے ہمیں کہا کہ قید سے رہائی کے لیے بھی ہمیں اعمال بتائے جائیں۔ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں جنہیں بے گناہ قید کر لیا گیا ہو، قید کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، جیل کی بھی ہو سکتی ہے، یا ویسے کسی انسان کو کسی نے اپنا قیدی بنا کے رکھا ہو، تو آج کے اعمال بڑے خاص ہیں۔ جو انسان کرے گا وہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے قید سے رہائی پائے گا۔ شروع میں گزارش ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، آپ کو عام اجازت ہوگی، اجازت لینے کی پھر ضرورت نہ پڑے گی، اور جب سبسکرائب کر دیتے ہیں آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیم بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے کمنٹس میں، اور ساتھ اگر نہیں چھوڑ سکتے نام تو چینل سبسکرائب کر دیں، دونوں میں سے ایک کام ضرور کر دیا کریں۔ قیدی کی رہائی کے واسطے عمل بتایا جا رہا ہے۔ قیدی کی رہائی کے لیے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ 104 مرتبہ 104 ٹائمز یہ دعا پڑھیں، قیدی رہائی پائے گا۔ یہ دعا ہے جی، اللہ کے فضل سے صرف 104 دفعہ 104 ٹائمز اس دعا کو باوضو ہو کے پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھا کرے، کوئی بھی عمل ہو، کسی سے اس دوران بات چیت نہ کریں، اور ایک نشست میں پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اٹھ کے چلے گئے، پھر کام کیا کوئی، پھر آ کے پڑھنا شروع کر دیا، یا درمیان میں فون آ گیا، آپ نے فون پہ بات چیت کی، پھر یاد آیا کہ عمل کرنا ہے، اس طرح فائدہ نہیں ملتا۔ مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں تو عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا کریں، تنہائی میں کریں، بات چیت نہ کریں، ایک نشست میں کریں، ماہواری میں بہنیں نہ کریں، باوضو ہو کے عمل کریں، بھائی بھی باوضو ہو کے کیا کریں۔ ناپاکی کی عادت میں کیے جانے والے عملیات ویسے ہی فائدہ نہیں دیتے۔ قیدی کی رہائی کے واسطے ایک مزید عمل میں بتا رہا ہوں، پنجگانہ نمازیں، یعنی پانچوں وقت 100 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی۔ یعنی جب بھی نماز پڑھیں تو آپ نے 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، 7 دن عمل کریں گے، انشاءاللہ جس انسان کی نیت کر کے اگر خود انسان کر رہا ہے تو انشاءاللہ رہائی پائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان خود قید میں ہوتا ہے، جیل میں بھی ہو سکتا ہے، آپ یا کسی قید خانے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یا آپ کا کوئی عزیز دیکھ رہا ہو، تو آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو رہائی ملے گی۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ صرف جیل میں قید کر کے رکھ لیا گیا ہو، بعض لوگوں کو عام لوگ بھی، ظالم لوگ بھی قیدی بنا کے رکھ لیتے ہیں، یعنی وہ آپ کو غلام سمجھتے ہیں۔ بیویوں کو بھی بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے، اور بعض مظلوم مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ عورتوں کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے کوئی ظالم ایسا انسان ہو جس کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، لیکن اس نے آپ کو قید میں رکھا ہو، تو کسی بھی قسم کی قید سے رہائی کے لیے یہ بڑا طاقتور عمل ہے۔ جو انسان کرے گا انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی قید سے رہائی پائے گا۔ قیدی کی رہائی کے واسطے ایک خاص نقش میں دینے جا رہا ہوں جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہوتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے، تو وہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو اس نقش کے لکھنے کا جب ارادہ ہو تو باقاعدہ غسل کرے اور باتخارت قبلہ رو ہو کر لکھے، یعنی جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرف خانہ کعبہ ہے، اس طرف منہ کر لینا ہے، باوضو ہو کے کرنا ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں عمل نہیں کیا جائے گا، اور لبان سے لگائے تھوڑا سا عطر بھی لباس میں معطر کرے تو بہتر ہے، واللہ علم المجرب ہے۔ یہ ایک بات میں بتا دوں، اگر آپ کے پاس لبان موجود نہ ہو تو خالی عطر سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ آپ اگربتی بھی پاس جلا سکتے ہیں، اور عطر ایسا پرفیوم جس میں الکوہل کا استعمال نہ ہوا ہو۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ خوشبو جو ہوتی ہے ویسے بھی جنات کو اور دیگر مخلوقات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور خوشبو کے ذریعے انسان اپنے مقصد کو
پورا کر لیتا ہے۔ ان مخلوقات سے کئی ایسے کام دے لیے جاتے ہیں جو ویسے ہو سکتا ہے آپ نہ لے پا رہے ہوں، آسانی ہو جاتی ہے۔ اگربتی آپ تو طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس ضرور سلگاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگربتی کی خوشبو، زبان کی، عطر کی، یہ ایسی خوشبوئیں مشک کی کہ ان سے چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں، مخلوقات اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے عمل کریں گے، فائدہ ملے گا۔ اور یہاں ایک اور چیز بتا دی جائے جس میں الکوہل کا استعمال ہو، ایسی اگر چیزوں پر استعمال کیا جائے تو اچھی چیزیں، اچھی مخلوقات آپ کے کام میں نہ آئیں گی۔ بری مخلوقات کے لیے بری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ برا کام لینا چاہ رہے ہیں تو پھر الکوہل والی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ان عملیات کے لیے الکوہل کا استعمال بالکل ممنوع ہے۔ قیدی کی رہائی کو واسطے ایک مزید عمل بتا رہا ہوں۔ جب کوئی قید ہو جائے، یہ عزمیت لکھ کر قیدی کے بازو پر باندھے، دائیں بازو پر باندھنا ہے۔ جن کو میں نے بتایا پڑھنا نہیں آتا وہ عمل کر سکتے ہیں، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ جو کوئی ناحق قید ہو جائے، مزید یہ بڑا طاقتور عمل ہے، ہر روز 1000 بار یہ کلمات کہے، انشاءاللہ جلد قید سے چھوٹ جائے گا۔ صرف 1000 دفعہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کوئی بھی قیدی ہے یا آپ خود قید میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے قید سے رہائی مل جائے گی، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ آپ قید سے چھوٹ سکتے ہیں۔ ناحق بعض اوقات ایسے معاملات بن گئے ہوتے ہیں، سزا بھی ہوتی ہے، عمر قید کی سزا، پھانسی کی سزا۔ اللہ کے فضل سے اگر ناحق قید کر دیا گیا تو اللہ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ آپ کو رہائی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ باقی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ہمارے چینل مسلم وظیفہ پہ بھی ضرور جائیں، پرانے عملیات کے لیے اسے بھی سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل، جس کا لنک اس طرح www.youtube.com/rtj وظیفہ چینل، اسے بھی سبسکرائب کر دیں، اور نئے عملیات کے لیے قرآنی دعا کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ ایک میسیج چھوڑ سکتے ہیں، بول کے میسیج چھوڑا کریں، لکھ کے نہ چھوڑا کریں۔ وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہ وقت مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بس ناراض نہ ہوا کریں، وقت کے مطابق ہی جواب دیا جاتا ہے۔